بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی شرفنا بقدوم شہر رمضان والصلاة والسلام على حبیبہ الذی انزل علیہ القرآن وعلى آلہ واصحابہ فی کل حین وآن. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آپ تمام حضرات و خواتین کو ماہ رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو. خالق کائنات جل جلالہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمائی ہیں. آج پہلا جمعۃ المبارک ہے اور رمضان شریف کا پہلا عشرہ ہے. رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اور عشرہ رحمت میں اللہ کے گھر میں ہم سب کو اجتماع جمعۃ المبارک میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہم سب کو رمضان المبارک کے بھرپور استفادہ کی توفیق عطا فرمائے. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رمضان المبارک سے بھرپور استفادہ کیسے. یقیناً ہر انسان کو اپنی زندگی کا ہر لمحہ بڑا عزیز ہوتا ہے، لیکن جو زرخیز لمحات ہیں وہ عام لمحات کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہوتے ہیں. عام سا زندگی کا گھنٹہ اس کا ضائع ہونا بھی ایک ذی شعور انسان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. اور جب ایسا وقت ہو کہ جہاں پر نفل کی ادائیگی سے فرض کا ثواب ملتا ہو اور فرض کی ادائیگی سے 70 فرائض کا ثواب ملتا ہو،
اگر وہ وقت ضائع ہو جائے تو پھر بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اس واسطے رمضان المبارک کے آغاز میں آج کی ہماری گفتگو پورے رمضان المبارک کے لیے ایک لاہے عمل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارا وقت جو ہے وہ اچھے سے اچھے عمل کے ساتھ معمور رہے اور ہر لمحہ ہمارے زندگی کا یادگار لمحہ ہو، جس کی بنیاد پہ کل فردوس کے بالا خانوں میں بلند مقام میسر آئے اور رب ذوالجلال اپنی رضا کا انعام سب کو عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے مکانی شرف اور زمانی شرف سے اپنے بندوں کو بہرہور فرمایا۔ مکانی شرف کے لحاظ سے عام لوگوں کے لیے مشکلات بھی ہو سکتی ہیں، مگر زمانی شرف کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے سب کو بہت زیادہ چانسز عطا فرمائے۔ مکانی شرف کے لحاظ سے رمضان بھی ہو اور مدینہ شریف بھی ہو، رمضان بھی ہو اور حجاز مقدس بھی ہو، تو یہ ہر ایک کے لیے مشکل ہے اور ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن زمانی شرف جو ہے وہ رب ذوالجلال نے ہر ایک کو گھر بیٹھے عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کے لمحات پوری دنیا پر رمضان کے ورود کے ساتھ ان کی برکات عام ہو گئی ہیں، خواہ کوئی کاشانے میں بیٹھا ہے یا کٹیا میں بیٹھا ہے، رمضان المبارک کی برکات اس کو مالا مال کر رہی ہیں اور اس کو یہ عمل میسر ہے، یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ رمضان المبارک کے پرکیف لمحات کے اندر جتنی بندگی کرے گا اس کو عظمت میسر ہے۔ یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، نومہ عبادت وصمتہ تسبیح ودعاؤہ مستجاب۔ فرمایا صائم کو اللہ نے بڑی شان دی ہے کہ اس کا سو جانا ضرورت کے پیش نظر اسے بھی رب نے بندگی شمار کیا ہے۔ نومہ عبادت وصمتہ تسبیح، جب بول رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، تسبیح و تحلیل کر رہا ہو، پھر تو ہے ہی ذکر میں مصروف۔ لیکن ایسا وقت ہے، ایسا زرخیز زمانہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس وقت روزے دار خاموش بیٹھا ہو اللہ اس کو پھر بھی تسبیح کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صمتہ تسبیح، اس کی خاموشی تسبیح ہے۔ دوسرے مقام پر ہے الصائم یسبح عظامہ، روزے دار کی ہڈیاں بھی تسبیح کرتی ہیں۔ اور پھر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاؤہ مستجاب۔ اس بنیاد پر یہ نہایت ہی زرخیز وقت ہے جس میں خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں، شروع سے لے کر آخر تک پورے کا پورا رمضان جو ہے، اس میں یہاں تک کہ رب ذوالجلال فرشتوں سے یہ کہہ دیتا ہے کہ فرشتوں تمہاری ڈیوٹی ہے جب امت مسلمہ کے افراد مجھ سے دعا مانگے تم نے آمین کہنا ہے، اور یہی تمہاری بندگی ہے، اس پر تمہیں ثواب ملے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے کتنا حسین وقت ہمیں عطا کیا۔ یہ سختی یا کسی طرح کی مشقت کا وقت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اتنا کرم ہے اور اتنا رب ذوالجلال کا فضل ہے کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں انہیں کیا ملے گا تو میری امت یہ تقاضا کرے کہ ایک مہینہ نہیں سارا سال ہی رمضان ہونا چاہیے۔ اس مقدس وقت کے لحاظ سے ہمیں چند باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ رمضان سے بھرپور استفادہ کو سمجھنے کے لیے اولین کام یہ ہے
کہ انسان کے لیے جو معمولات شریعت نے بتائے ہیں ان معمولات پہ وہ عمل کرے، اور ہر جو حصہ ہے اس کا اور دن رات کے لیے جو لاہ عمل ہے اس کو پیش نظر رکھے، اور اس میں اپنی کمر ہمت باندھ کر دن رات رب ذوالجلال کی بندگی کرے۔ اس کے بعد والا سٹیپ ہے کہ چلو بندگی زیادہ نہیں کر سکا ہر لمحے کے لحاظ سے، یا جو وقت اس کی استطاعت کے لحاظ سے ہے تو اس وقت کے اندر بندگی نہیں کر رہا، مگر گناہ میں بھی شریک نہیں ہوا، اور وہ وقت اس کا خالی شمار ہو گیا۔ اور سب سے بڑھ کے نقصان یہ ہے کہ جو وقت بندگی کا تھا اس میں بندگی بھی نہیں ہوئی، وہ خالی بھی نہیں رہا، اور الٹا وہ وقت گناہوں سے لبریز ہو گیا۔ تو یہ ایک ترتیب ہے جس کو پیش نظر رکھنا لازم ہے کہ انسان پہلے سٹیپ کو اور پہلے مرحلے کو اپنے ذہن میں رکھے کہ میرا وقت جو ہے یہ خالی نہ رہے بلکہ رب ذوالجلال کی بندگی سے معمور رہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے اگر بندگی پوری نہیں کر سکا، یعنی اس نے اہم ارکان ادا کر لیے ہیں لیکن اس کے علاوہ نوافل مستحبات ایسی بندگی نہیں کر سکا، تو کم از کم اس میں وہ گناہوں سے تو بچا رہے۔ اور تیسری جو ہلاکت ہے وہ یہ ہے کہ جس میں اس کا وقت جہاں پھول کھلنے تھے وہاں کانٹے اگائے، اور جہاں پہ خوشبو تھی وہاں گناہوں کی بدبو آ گئی ہے۔ تو یہ وہ انسان ہے کہ جس نے اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کیا، اور رمضان المبارک سے استفادہ بھرپور تو کیا بلکہ مطلقاً استفادہ نہیں کر سکا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور استفادہ کرنے والوں کے لحاظ سے فرمایا کہ راغم انف رجل من ادرک رمضان فلم یغفر له، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جس نے رمضان تو پایا ہے مگر اسے بخشا نہیں گیا۔ تو پتہ چلا رمضان پانے کا حق یہ ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آ گیا ہے یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے رمضان پایا ہے جب عید کے دن اس کا نامہ اعمال گناہوں سے دھل چکا ہو اور اس کے سارے گناہوں کی بخشش ہو چکی ہو، پھر سمجھا جائے گا کہ اس نے رمضان پایا ہے۔ اور جس نے رمضان بھی پایا اور اس کی بخشش بھی نہ ہوئی، جیسے رمضان میں داخل ہوا ایسے ہی خارج ہو گیا۔ رمضان کا چاند طلوع ہوا تھا تو گناہوں کی گٹھڑیوں کے نیچے دبا ہوا تھا، عید کا چاند طلوع ہوا تو ایسے ہی گناہوں کی گٹھڑیوں کے نیچے موجود ہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس شخص نے رمضان پایا ہی نہیں ہے۔ تو کتنا محروم ہے وہ انسان کہ جو ترس رہا ہو برسات کے لیے، اور جب بارش شروع ہو جائے تو اپنا گھڑا الٹا کر کے رکھ دے، اپنا برتن الٹا کر کے رکھ دے۔ تو یہ انداز ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا، آپ نے جھنجھوڑا ہر امتی کو۔ فرمایا وہی شخص رمضان سے استفادہ کرنے والا ہے کہ جو کل عید والے دن اس کو یہ اجر ملے کہ اس کے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ ہو گیا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے رمضان کی قدر و قیمت کو محسوس نہیں کیا اور اس نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کو رمضان المبارک کا جو رب ذوالجلال نے نصاب دیا اس میں سب سے اہم چیز رمضان کے دن کا روزہ رکھنا، جو طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جس کا وقت ہے، اور یہ بدنی عبادت ہے جس میں ایک انسان عملاً یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں رب کا بندہ ہوں اور رب مجھے جیسے رکھے میں ویسے رہتا ہوں۔ اس واسطے خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے للصائم فرحتان فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ اللہ اجر کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے یادہ طعامہ وشہوتہ لاجلی، روزے دار وہ ہے جس نے اپنی خواہشات کو میرے لیے ترک کر دیا، اگر چاہتا تو چھپ کے کھا پی سکتا تھا مگر اس نے مجھے ہر جگہ عملاً موجود سمجھا اور مجھ سے حیا کی وجہ سے اس نے کھانے پینے سے اجتناب کیا، لہذا دن کا
سب سے بڑا مصرف رمضان کے اندر جو بندہ مومن کے وقت کا مصرف ہے وہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھنا. اگر کسی نے ایک روزہ بھی ترک کر دیا لم یقض عنہ صوم الدہر ان صاما، جتنا ثواب اس کو رمضان کے روزے کا ملنا تھا اگر بعد میں ساری زندگی بھی روزے رکھے تو اس ایک روزے کا ثواب بھی پورا نہیں ہوگا. اس واسطے اس اہم مصروفیت میں جو شرن لاحق عمل ہے بندہ مومن کے لیے رمضان المبارک کے دن کا روزہ رکھنا اور اس روزے کے آداب کو مکمل کرنا ہے. قرآن مجید قرآن رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے 3 طریقوں سے مومن کے لیے اس لاحق عمل کی افادیت کو واضح کیا. رب ذوالجلال نے جو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا. یہ کما کتبہ کے جو الفاظ ہیں ان کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے تاکید بھی کی ہے، ترغیب بھی دی ہے، تحدید بھی کی ہے اور جامع انداز میں امت کو اس کی طرف متوجہ فرمایا. چونکہ حکم تو پہلے کتب علیکم الصیام سے بھی سمجھ آ رہا تھا، کما کتبہ سے یہ رب ذوالجلال نے تاکید کی اور پھر بندے کے لیے آسانی بھی پیدا کی اور بندے کو ایک لحاظ سے برانگیختہ بھی کیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم دیکھو پہلی امتوں کو، پہلی امتوں نے جس وقت اپنی سیرت کی بہتری کے لیے روزہ لازمی سمجھا اور ان پر روزہ فرض کیا گیا، تو پھر تم سردار و امتوں کے تو تمہاری سیرت میں بھی یہ ثواب ضرور ہونا چاہیے اور اس کی وجہ سے تمہارے باطن کی بھی اصلاح ضرور ہونی چاہیے. اور ساتھ یہ رغبت بھی دلائی خالق کائنات جل جلالہ نے کہ یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ جو بندے کی بساط میں نہ ہو، بلکہ یہ ایسا عمل ہے کہ جو بندے کی طاقت میں ہے. کیونکہ پہلی امتیں روزہ رکھتی رہی ہیں اور جب بھی کوئی کام کرتے ہوئے انسان دیکھتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ صرف میں ہی نہیں کر رہا، مجھ سے پہلے بھی لوگ کرتے رہے، تو پھر اس کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اس کام کے اندر سہل منظر اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے یہ دن کا نصاب دیتے وقت انسان کو اس کا جو آسان پہلو تھا وہ بھی سامنے کر دیا کہ یہ رکھتے وقت گھبرانا نہیں ہے، یہ وہ کام نہیں کہ جو انسان کر ہی نہ سکے، یہ وہ کام ہے جو پہلے بھی انسان کرتے رہے ہیں اور اس وادی سے گزر کر رب ذوالجلال کے قرب میں انسان پہنچتا رہا ہے. اس بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ نے تطیب قلوب کا بھی اہتمام کیا اور انسان کو اس کی جو افادیت ہے اس کا واضح طور پر بیان فرمایا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، جس نے طلب ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھے اس کے پہلے سارے گناہوں کو بخش دیا گیا. اور دوسرے مقام پر جو سند صحیح سے حدیث ثابت ہے اس میں یہ بھی الفاظ ہیں وما تاخر، اور جو آگے کرے گا وہ بھی بخشے جائیں گے. یعنی آگے کرے گا کا مطلب یہ ہے کہ اس رمضان کی افادیت تب آئے گی جب اندر اتنا نیکی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ آگے گناہ کی نوبت ہی نہیں آئے گی. وہ اپنے آپ کی اتنی اصلاح کر لے گا کہ پھر اس کے لیے گناہ کی لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ اس کے لیے بے مزہ ہو جائے گا اور نیکی اس کے لیے اس انداز کی ہوگی کہ جس کے بغیر وہ سمجھے گا کہ میرا گزارا ہی نہیں ہوتا. اس بنیاد پر رمضان کے روزوں کی اگر افادیت دیکھیں تو بھرپور استفادہ وہ ہے کہ جس کی بنیاد پر روزہ رکھ رکھ کے بندہ گناہوں سے بیزار ہو جائے، روزہ رکھنے کے بعد گناہوں کی عادت جو پہلے تھی وہ چھوٹ جائے، روزہ رکھنے کی وجہ سے گناہوں کی لذت جو ہے وہ تلخی میں تبدیل ہو جائے اور انسان کو محسوس ہو کہ وہ چیزیں جن میں میری خواہش اور میری چاہت اور میری نفسانی ہوا جو تھی اس کا حصہ تھا، اب رمضان کے بعد وہ میری خواہش ختم ہو گئی اور رمضان کے روزے رکھنے کے بعد وہ میری چاہت جو بری چاہت تھی وہ ختم ہو گئی. تو پھر سمجھا جائے گا کہ دن کا جو اس کا نصاب تھا وہ اس نے بھرپور اس سے استفادہ کیا.
عمومی طور پر وہ چیز انسان جس کے لیے زیادہ اہتمام ہمیشہ کے لیے اسے ترک کر دیتا اور جس کو عارضی طور پر حرام کیا گیا اس کی پابندی کر لیتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ روزہ کھانے پینے اور جماع سے اجتناب اور امساک کا نام ہے. طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک وہ پابندی کرے گا تو روزے کا ایک ڈھانچہ پایا جائے گا. مگر یہ یاد رکھنا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو رمضان کے علاوہ بھی حرام ہیں. تو جب رمضان آئے گا تو پھر تو زیادہ قیمتی وقت ہے، وہ زیادہ ان سے انسان کو دور رہنا چاہیے، زیادہ اجتناب کرنا چاہیے. مثلا جھوٹ بولنا رمضان نہ ہو پھر بھی حرام ہے. آنکھ کا غلط دیکھنا رمضان نہ ہو پھر بھی حرام ہے. کانوں کا گانے سننا رمضان نہ ہو پھر بھی حرام ہے. ہاتھوں کا کم تولنا کم ناپنا رمضان نہ ہو پھر بھی حرام ہے. یہ سارے گناہ جو معاشرے میں ہوتے ہیں وہ ابداً حرام ہے. ان کے لیے یہ نہیں کہ رمضان آئے تو پھر حرام ہے اور رمضان کے سوا حرام نہیں، وہ ہر وقت میں حرام ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رمضان کے علاوہ ناجائز تھیں، رمضان کے علاوہ جائز تھیں، اب ناجائز ہو گئی ہیں. مثال کے طور پر دن کے وقت آج سے پہلے جب رمضان نہیں تھا تو کھانا پینا جائز تھا، اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں تھی. آج وہی عمل حرام ہو گیا، آج وہی عمل ہمارے لیے ناجائز ہو گیا. اب کھانا جائز نہیں، پینا جائز نہیں. تو اب انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب رمضان کی خاطر جو بعض جائز کام تھے آج ناجائز ہو گئے تو جو پہلے ہی حرام تھے وہ تو بہت زیادہ حرام ہوں گے. ان کے سے تو بہت زیادہ انسان کو دور رہنا چاہیے. تو روزہ رکھنے والا جس نے کھایا نہیں پیا نہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس نے پابندی کی ہے، مگر ساتھ جھوٹ بولتا ہے، ساتھ اس کی آنکھ بہک جاتی ہے، ساتھ وہ گانے سنتا ہے، ساتھ وہ کسی کی عزت کی پگڑی اچھالتا ہے، حقوق العباد سلب کرتا ہے، غصب کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، کسی کو فراڈ کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس سے اس نے اپنے روزے کی جو افادیت تھی وہ اس نے مکمل نہیں رہنے دی. ایک ڈھانچہ محض روزے کا برقرار رہ جائے گا اور جو اصل روزے کا مقصد تھا لعلکم تتقون والا وہ ختم ہو جائے گا. اس بنیاد پر بھرپور استفادہ کے لیے یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ جو چیزیں پہلے بھی حرام تھیں اب تو زیادہ نرم و نازک شیشہ آ گیا ہے کہ جس پر معمولی سا داغ بھی بہت بڑا داغ لگتا ہے، معمولی سا دھبا بھی بہت بڑا اس پر نشان بن جاتا. اس واسطے روزے کے تقدس کے پیش نظر اور روزے کے بلند مقام کے پیش نظر یہ لازم ہے کہ جو چیزیں پہلے حرام تھیں ان سے بھی اجتناب ہو اور ساتھ جو اب عارضی طور پر ناجائز ہوگی ان سے بھی اجتناب ہو. نہ کھانا نہ پینا یہ تو عارضی طور پر ناجائز ہونے والا کام تھا، ویسے تو جائز تھا. انسان اس پر تو پابندی کر لے اور جو حرام دائمی ہے ان کا ارتکاب کرتا رہے تو پھر روزے کا فائدہ بھرپور طریقے سے نہیں ہو سکے گا. اس واسطے لازم ہے کہ رمضان المبارک میں ہر عضو کو روزہ رکھوایا جائے. انسان کا ایک روزہ کئی روزوں میں تبدیل ہو، یعنی اس کی زبان کا بھی روزہ ہو، آنکھ کا بھی روزہ ہو، کانوں کا بھی روزہ ہو، ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، قدموں کا بھی روزہ ہو. تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ اس شخص نے روزے کی حالت میں روزے سے بھرپور استفادہ کیا. حضرت امام باقر رحمہ اللہ تعالی سے مرسلن یہ حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص رمضان میں داخل ہوا حافظ لسانہ ویدہ وغض بصرہ، کہ جو شخص رمضان المبارک میں اس نے اپنی آنکھ کو جھکا کے رکھا اور اس نے بد نگاہی نہیں کی، اس نے اپنی زبان پر پہرا لگایا اور زبان سے کوئی ایسے خلاف شرع لفظ نہیں نکالا، اس نے اپنے ہاتھ پر بھی پہرا رکھا، اس نے اپنے اعضاء پر مکمل طور پر پہرا لگایا، تو کہا فقد صام الشہر، یہ بندہ ہے کہ جس کے بارے میں کہہ سکتے ہو کہ اس نے روزے رکھے ہیں. واستکمل الاجر، یہ ہے کہ جس کو اجر پورا مل گیا. اور جس نے یہ صرف منہ پہ پہرا بٹھائے رکھا، کھانے پینے سے اجتناب کیا، تو حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے
اس نے حق نہیں ادا کیا جو روزے کا حق بنتا تھا، جس کی بنیاد پر اس کو اجر عظیم ملنا تھا اور جس بنیاد پر اس کو روزے سے بھرپور استفادہ کی منزل حاصل ہونی تھی۔ اس لیے ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ رمضان المبارک کے لمحات میں جو روزے کا نصاب ہے، اس میں بیک وقت روزے کے تمام آداب جو ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے، چونکہ بھوک جو ہے یہ تو اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے باقی نیکیوں کی طرف انسان متوجہ ہو جائے۔ انسان جب سیر ہو کے کھاتا ہے تو پھر اس میں مستی آ جاتی ہے، چونکہ صوفیاء کہتے ہیں جب انسان کا نفس بھوکا ہوتا ہے تو پھر اس کے اعضاء سیر ہوتے ہیں، اور جب نفس سیر ہوتا ہے تو پھر اعضاء بھوکے ہوتے ہیں۔ اعضاء کا بھوکے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے حصے کا گناہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جس وقت نفس کو بھوکا رکھا گیا، اب مطلب کیا ہے کہ اعضاء اپنی اپنی بندگی کریں، تو یہ کتنا نقصان ہوگا کہ انسان نے وہ ذریعہ تو حاصل کیا جس کی وجہ سے اعضاء نیکی کی طرف متوجہ ہوں، اس کے باوجود بھی اعضاء اگر نیکی کی طرف متوجہ نہ ہوئے تو اس سے اس کی حقیقی افادیت کھو جائے گی۔ نہ کھانے نہ پینے سے، جماع سے دور رہنے سے فرضیت تو ادا ہو جائے گی، مگر جس روزہ کی بنیاد پر لعلکم تتقون والا اثر ظاہر ہونا تھا وہ اثر پھر انسان کو میسر نہیں آئے گا۔ رمضان المبارک کے روزے کے ساتھ ساتھ راتوں کا تراویح کا قیام یہ بھی رمضان کے بھرپور استفادہ کے لیے لازم ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں تراویح پڑھی ہے اور قیام کا حق ادا کیا، اس کے بھی پہلے سارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں اس میں بھی تاخرہ کے الفاظ موجود ہیں کہ جو بعد میں ہیں وہ بھی بخشے جائیں گے، یعنی یہ انسان مکمل طور پر نیکی کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اب یہ دونوں نصاب جو ہیں ان کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، کم من صائم لیس له من صیام الا الظما وکم من قائم لیس له من قیام الا السحر، کتنے ہیں رات کو تراویح پڑھنے والے کہ انہیں سوائے جاگنے کی اور کچھ میسر نہیں آتا، تو مطلب بنا کہ اس کے اندر کے جو آداب ہیں وہ آداب پورے نہیں کیے، جو قرآن مجید کی طرف متوجہ ہونا، جو خشوع و خضوع ہے، جو اس نفلی عبادت سے کہ جس کا ثواب فرضوں جیسا ہوگا، اس انسان کو جو باطن کا نور میسر آنا تھا جب وہ میسر نہیں آیا تو صرف اس نے اپنی نیند خراب کی ہے اور بیداری کی وجہ سے صرف بیدار رہنے ہی اس کا عمل قرار پایا، اور اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی عظیم اجر ثابت نہیں ہوا۔ ایسے ہی فرما کتنے روزے دار ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں مگر ان کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی میسر نہیں آتا، ان کو حقیقی منزل روزے کی میسر نہیں آتی۔ تو اس بنیاد پر رمضان المبارک کے یہ دونوں جو مصروفیات ہیں لاہ عمل میں، دن کا اور رات کا، اس میں بھرپور آداب کو پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ رات کا قیام بھی ایسا قیام ہو جس سے پہلے سارے گناہ بخشے جائیں، اور دن کا صیام بھی ایسا ہو کہ جس سے انسان کے پہلے سارے گناہوں کو بخشا جائے۔ قیام رمضان جو تراویح کے نام سے جس کو یاد کیا جاتا، اس سلسلہ میں یہ ذہن میں رکھا جا کہ تراویح نام کی جو عبادت ہے اس کا اطلاق 20 رکعت کے سوا کسی چیز پہ نہیں ہوتا۔ 8 رکعت تراویح پوری تاریخ میں کسی دور میں امت مسلمہ میں رائج نہیں رہی۔ جو لوگ آج اس کا فیشن بنا رہے ہیں ان کے جو اکابر ہیں انہوں نے بھی آج سے 1.25 صدی پہلے اس بات کو اعتراف کیا کہ تراویح 8 رکعت نہیں ہے، تراویح 20 رکعت ہے۔ وہ 8 رکعت جو ہے جو حدیث میں وہ قیام اللیل ہے، جو رمضان میں بھی یا رمضان کے علاوہ بھی ہے، جس کو تہجد سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جو تراویح ہے وہ 20 رکعت ہے جو ہر دور میں ادا کی گئی۔ یہاں تک کہ مسجد نبوی شریف کی تاریخ پر جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں، مکہ شریف مسجد حرام کی تاریخ پر جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں جس میں ہر سال کے حالات لکھے ہیں، ہر صدی کے، تو جتنی امت کی عمر ہے آج تک کسی ایک صدی کے ایک سال میں بھی نہ مسجد حرام میں 8 رکعت پڑھی گئی نہ مسجد نبوی میں 8 رکعت پڑھی گئی۔ ہر دور کے اندر ہر دور میں امت نے 20 رکعت کا یہ اہتمام کیا اور اب تک 20 رکعت کا یہ اہتمام ہوتا ہے۔ اس واسطے جو سہولت والا مذہب ہے
اس کو اپنا مسلک قرار نہیں دینا چاہیے. انسان طبعاً آسانی پسند ہے اور جدھر آسانی لگتی ہے فوراً اس چیز کو وہ اختیار کر لیتا. تو اس بنیاد پر آسانی کو اپنا مذہب نہ سمجھو، اپنا مذہب وہ سمجھو جو قرآن و سنت نے بتایا. اب جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ راشد ہیں، انہوں نے جماعت کے لیے حکم کیا کہ جماعت کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے. پہلے انفرادی طور پر پڑھی جاتی تھی تو 20 رکعت پر سارے صحابہ کا اتفاق تھا. اگر کوئی دوسری بات ہوتی تو کوئی ایک صحابی تو بولتے جو کہتے کہ نہیں 8 ہیں، کوئی کہتے 12 ہیں، کوئی دوسرا قول موجود نہیں تھا. سب 20 رکعت پر متفق تھے اور یہی ہر دور میں رہا. تو آج کوئی شخص محض سہل پسندی کے پیش نظر 8 رکعت پر وہ مسجد سے واک آؤٹ نہ کر جائے بلکہ مکمل تراویح کا اہتمام کرے، تاکہ اس بنیاد پر اس کو یہ جو اس تراویح کی حکمتیں ہیں 20 رکعت کے لحاظ سے ہر فرض کی تکمیل اور پورے سال کے لحاظ سے جو ثواب ہے وہ اس کو مکمل میسر آئے. اس سلسلہ میں میرا مختصر سا کتابچہ بھی موجود ہے، سٹال پر ہوگا. آپ اس سے حکمتیں اور دلائل کو اچھی طرح اپنے مطالعہ میں لا سکتے ہیں. تو رات کا یہ قیام جس کو تراویح سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ بھی رمضان المبارک کا ایک خاص تحفہ ہے. اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے، غفلت نہیں ہونی چاہیے. کچھ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے کہ جس وقت امام صاحب رکوع جائیں تو پھر ہم ساتھ شامل ہو جائیں. اول سے لے کر تکبیر تحریمہ سے جو تکبیر اولا ہے اس سے لے کر مکمل طور پر اس میں شامل ہونا چاہیے، اور 20 کی 20 رکعت جو ہیں ان کا مکمل اہتمام ہونا چاہیے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں محشر کا دن ہوگا، رمضان اور قرآن دونوں اللہ کے دربار میں پیش ہو جائیں گے. رمضان بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا. رمضان کہے گا ایک انسان کے بارے میں اللہم انی منعتہ الطعام بالنہار، دن کا وقت تھا میں نے اس کو کھانے سے روکا، اس کو پینے سے روکا، اس کو شہوتوں سے روکا، یہ میرے ادب میں رکا رہا. اللہم فشفعنی فیہ، میری سفارش اس کے بارے میں قبول کر لے. اس نے میرا ادب کیا، میرا احترام کیا، اس نے میرا لحاظ رکھا، تو میں جنت میں جاؤں اور یہ رہ جائے تو یہ مجھے پسند نہیں ہے. میری سفارش اس کے بارے میں قبول کر لے. اتنے میں قرآن آ جائے گا اللہم انی منعتہ اللیل، میں نے رات کے وقت اس کو روکے رکھا سونے سے، اور یہ قرآن پڑھتا رہا، قرآن سنتا رہا. اللہم شفعنی فیہ، میری سفارش اس کے بارے میں قبول کر لے. تو یہ رمضان کے جو دونوں بڑے کام ہیں، نماز پنجگانہ تو رمضان کے علاوہ بھی ہے، یہ جو اضافی رمضان کی حیثیت کے لحاظ سے ہمارے لیے رمضان کا نصاب ہے، اس کو کتنا احساس ہے کہ قیامت کے دن رمضان بھی شفیع بنے گا اور قرآن بھی شفیع بنے گا. دونوں کو سفارش کرنے کی توفیق رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کی جائے گی. اور دونوں کی سفارش کے بارے میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیشفعان، جس وقت رمضان سفارش کرے گا تو اس کی سفارش بھی مسترد نہیں ہوگی، اور جس وقت قرآن سفارش کرے گا تو وہ سفارش بھی مسترد نہیں ہوگی. رب ذوالجلال دونوں کی سفارش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے گا. یہ جو مین اعمال ہیں ان کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں خصوصی طور پر نوافل کا اہتمام کرنا، تہجد کا اہتمام کرنا، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرنا، درود شریف کا اہتمام کرنا، تسبیح و تحلیل کا اہتمام کرنا، یہ ہر مومن کے استفادہ کے لحاظ سے نہایت اہم ہے. چونکہ وقت جب ایسا ہے کہ جس کے اندر ریٹ نیکی کا بہت زیادہ اللہ کی طرف سے بندوں کو بہت زیادہ نوازا جا رہا ہے. ایک سجدہ جس وقت وہ 70 تک پہنچ رہا ہے، نیکی کے اندر رب ذوالجلال کی طرف سے اتنا اضافہ کر دیا گیا ہے، تو پھر اس میں صدقہ و خیرات کے لحاظ سے، اس رمضان کے اندر تسبیح و تحلیل کے لحاظ سے، عبادات نفلیہ کے لحاظ سے انسان کو زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ نکالنا چاہیے تاکہ وہ بھرپور طریقے سے استفادہ کر سکے. لیکن یہ یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے جلب منفعت اور دوسرا ہوتا ہے دفع دار. یہ دو جدا جدا چیزیں ہیں اور تمام احکام میں ان کو پیش نظر رکھا جاتا. عام لوگوں کے اصول کے لحاظ سے بھی یہ جو اسلامی اصطلاحیں ہیں ان کا مطلب لوگوں کے ذہن میں ہے، اگرچہ یہ اصطلاحیں
ذہن میں نہ ہو یا ان اصطلاحوں کا تعارف نہ ہو۔ جلب منفعت کا مطلب ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا، اور نفع دار کا مطلب ہوتا ہے نقصان سے بچنا۔ تو انسان کے لیے جلب منفعت جو ہے اس کے مقابلے میں نفع دار مقدم ہوتا ہے۔ پہلے انسان نقصان سے بچتا اور اس کے بعد فائدہ کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے۔ یعنی جس طرح تجارت میں بھی جو راس المال ہے، انسان کی اولین کوشش ہے کہ وہ نہ ضائع ہو جائے، اور اس کے بعد کوشش ہے کہ اس پر اسے منافع حاصل ہو جائے اور اس پر اسے مزید جو ہے وہ پرافٹ میسر آ جائے۔ انسان جس حالت میں رمضان میں داخل ہوا یہ اس کا راس المال ہے۔ اب اصل یہ ہے کہ اس پر اضافہ ہو، اصل یہ ہے کہ اس پر وہ مزید آگے بڑھے، اصل یہ ہے کہ اس پر وہ ایڈوانس ہو۔ اور نقصان کیا ہوگا کہ جس حالت میں داخل ہوا اس سے بھی نیچے اتر جائے اور اس سے بھی اس میں کمی آ جائے، تو پھر جا کر اس کے لیے اپنی زندگی کے اندر اس نے خود ایسی صورتحال اختیار کر لی کہ وہ اپنے خسارے اور اپنی ہلاکتوں کو خود دعوت دے رہا ہے۔ اس واسطے جب موسم اتنا حسین ہے تو پہلے کے لحاظ سے اس موسم میں انسان کے معیار تقویٰ کے اندر ضرور اضافہ ہونا چاہیے۔ جو پہلے اس میں کمی تھی اب بھی وہ کمی رہی تو پہلے چھوٹا جرم تھا اب بڑا جرم ہو جائے گا۔ ایک عام وقت کے گناہ پر گرفت تھوڑی ہوتی ہے، ایک خاص وقت میں گناہ پر گرفت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس بنیاد پر انسان کے لیے دفع دار کے لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ وہ اضافی طور پر کوئی نفل پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، تلاوت قرآن مزید کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو کم از کم وہ اپنے آپ کو گناہوں سے تو بچا کے رکھے۔ اس نے روزہ رکھا ہے، نماز پنجگانہ پڑھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچاؤ یہ اس کے لیے دفع دار کے لحاظ سے نہایت ضروری ہے کہ کسی طرح کا کوئی گناہ اس کے روزے کی تلویث کا باعث نہ بنے۔ اپنے آپ کو ان سے دور رکھنے کے بعد اب ہے آگے جلب منفعت کہ پھر اس کے لیے اضافے کی سوچے گا، اضافہ کیسے آئے گا، اضافے کی تدبیر کرے گا، پھر اپنے اعمال میں نوافل پر پابندی کرے گا، نفلی عبادات جو ہے ان کو اختیار کرے گا۔ اب جا کے جلب منفعت کا اس کو جو مرحلہ ہے میسر آ جائے گا۔ لیکن غائب ہو جائے گا، خاسر ہو جائے گا معاذ اللہ وہ انسان کہ جس نے اپنا جو پہلا سٹیٹس تھا وہ بھی برقرار نہیں رہنے دیا، اور رمضان کے اندر اگر اس کی یہ حالت رہی جس طرح پہلے وہ گناہ کرتا تھا تو اب پہلے سے زیادہ نیچے چلا جائے گا، چونکہ یہ وقت زرخیز ہے۔ جو لیلۃ القدر کو معاذ اللہ شراب نوشی کرتا ہے اس کا جرم عام راتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ تو رمضان المبارک کی ہر گھڑی اتنی قیمتی ہے، ہر گھڑی اتنی اس کے اندر عظمتیں ہیں کہ وہ لائق ہے کہ اس کو بندگی سے معمور کیا جائے، اور اگر معاذ اللہ کسی انسان نے اس کی پرواہ نہ کی اور اس نے ان لمحات کو بدی کی نظر کر دیا تو پھر بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزہ فرض اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تم بھرپور استفادہ کرتے ہوئے پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تقوی اصل میں پیش نظر ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ بھوکا رکھنے کا کہ بندوں کو بھوکا رکھے اس سے اسے کوئی فائدہ ہو وہ اس سے بے نیاز، کوئی اس کو نہ فائدہ دے سکتا نہ کوئی نقصان اس کا کر سکتا۔ اس کی یہ ذات ایسی عظیم ذات ہے، اس کے باوجود اس نے جو حکم دیا تو فائدہ انسان کا ہے، بہتری انسان کی ہے، چونکہ انسان کے اندر اس نے رب ذوالجلال نے جس کو معجون مرکب بنایا، انسان میں عقل بھی ہے، انسان میں حیوانیت بھی ہے، اور پھر حیوانیت کے تابع اس میں غضب بھی ہے، اس میں شہوتیں بھی ہیں۔ جس وقت ایک انسان عقل کو اپنی غضب اور شہوت پر کنٹرول دے دیتا ہے تو پھر اس کا مقام فرشتوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا، اور جس وقت ایک انسان جو ہے وہ اپنی عقل کو مغلوب کرتا ہے، عقل پر شہوت کو چڑھا دیتا تو پھر وہ معذلہ ڈنگر بننا شروع ہو جاتا اور نیچے کی طرف اس کا سفر شروع ہو جاتا۔ تو اس بنیاد پر روزہ انسان کو فرشتہ بنانے کا سفر ہے، روزہ انسان کو قدسی صفات بنانے کا سفر ہے، روزہ انسان کے باطن کی تطہیر کا سفر ہے۔ اس واسطے کھانے پینے سے شغف جو ہے وہ حیوانوں کو ہے، انہیں اور کوئی خبر نہیں،
ہر وقت یہ پسند ہے کہ کھانے کو مل جائے، ہم اپنی شہوت پوری کریں، خواہش پوری کریں، وہ ایسا کام کرتے ہیں۔ لیکن مومن جو ہے اس نے نہ کھا کے نہ پی کے اپنے آپ کو اس مقام کی طرف پہنچایا ہے کہ یہ اپنی عقل کو غالب کر رہا ہے اور اپنی شہوت کو اور غضب کو مغلوب کر رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ روزہ بھرپور استفادہ اس سے تب ہوگا کہ جس وقت ایک انسان روزے سے تقویٰ کی طرف بڑھے، روزے سے وہ اپنی خواہشات سے دوری کا سفر اختیار کرے، اور جس وقت اس دوری کی طرف وہ نہیں پہنچے گا تو پھر حقیقی طور پر استفادہ جو ہے وہ مفقود ہو جائے گا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے لعلکم تتقون، روزہ اس لیے تم پہ فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور اگر پرہیزگاری میسر نہیں آئی صرف پھر فارمیلٹی پوری ہوگی، ہاں فرض کی ادائیگی ہو جائے گی مگر جو بلند مناسب تھے وہ باقی رہ جائیں گے۔ روزے کے رمضان کے آغاز کے اندر ہمارا یہ سبق ہمیں اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ ہمارے دن رات کے لمحات جو ہیں ان میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے روحانی نقصان کا سبب بنے۔ فائدے کے لیے زیادہ سے زیادہ تڑپ ہونی چاہیے اور فائدے کے لیے زیادہ سے زیادہ ترغیب ہونی چاہیے، تاکہ انسان جب رمضان گزرنے کے بعد عید کا دن پا رہا ہو اسے باقی پتہ چلے کہ میرا جو تقوی کلاس کا میرٹ تھا، جو پہلے گریڈ تھا، اب اس سے بڑھ چکا ہے، اب اس میں 10% اضافہ ہو گیا، 20% اضافہ ہو گیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے داخل ہوا اس سے بدتر ہو کے نکلے معاذ اللہ، یا جیسے داخل ہوا ویسے ہی نکل جائے۔ اگر ایسا ہوا تو بھرپور استفادہ نہیں ہوگا۔ لعلکم تتقون سے چند باتیں شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہمارے لیے یہاں لازم ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ چونکہ ہر عمل سے جتنی بھی عبادات ہے اس کا مقصد بندے کے اندر تقوی پیدا کرنا، اب اس نے قربانی کا حکم دیا تو فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا تمہارے گوشت اللہ تک نہیں پہنچتے، تمہارا تقوی رب کو پسند ہے، یعنی کس دل کے لحاظ سے تم قربانی دے رہے ہو۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اس چیز کو وہاں بھی ہائی لائٹ کیا، اور یہاں روزے کے لحاظ سے فرمایا اس کی بھوک پسند ہے، اس کی پیاس پسند ہے جو بھوک پیاس کے ذریعے سے آگے تقوی کی منزل حاصل کر رہا، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا شیطان دشمن ہے اور وہ انسان کے خون میں بھی شامل ہو جاتا، اور فرمایا دیکھو مجاری بالجو، اپنے آپ کو بھوکا کر کے شیطان کی راہوں کو بند کر دو، چونکہ وہ زہریلا دشمن ہے اور اتنا اس کو کنٹرول حاصل ہے کہ ہمارے بدن میں جو گردش کرنے والا خون ہے اس خون میں بھی وہ شامل ہو جاتا ہے۔ اس خون سے اسے نکالا کیسے جا سکتا ہے، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اپنے آپ کو بھوکا رکھو تو وہ نکل جائے گا، اپنے آپ کو شہوت سے بچاؤ تو وہ نکل جائے گا۔ تو اس واسطے یہ بھوک اور پیاس اس سے مقصد ہے کہ انسان چلتا جائے، بڑھتا جائے، شیطان سے دوری اس کو میسر آتی جائے، اور وہ چلتے چلتے اس مقام تک پہنچے کہ جس کی وجہ سے وہ تقوی کا مقام حاصل کرے۔ اور اللہ فرماتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کو تقوی کا مقام مل گیا وہ یہ سمجھے کہ رب ذوالجلال نے اس کو حقیقی عظمتیں عطا فرما دی ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، اس بنیاد پر شریعت مطہرہ میں تقوی کی 3 اقسام، اور ان اقسام کے لحاظ سے پہلی قسم تو ہم سب کو میسر ہے، اس میں تقوی بمعنی ایمان ہے، متقی مسلم ایک ایمان میں ہے، جس طرح کہ قرآن مجید برہان رشید میں ہے، اللہ فرماتا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اللہ نے ان پر کلمہ تقوی کو لازم کر دیا۔ اب یہاں پر کلمہ تقوی سے مراد کلمہ اسلام، یعنی جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ اس معنی کے لحاظ سے متقی ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، رب ذوالجلال نے ان پر کلمہ تقوی لازم کیا جس کی وجہ سے وہ مومن ہو گئے۔ اب اس سے آگے کا جو ہے نصاب وہ 2 طرح کا ہے، پہلے کو تقوی لغوی کہا جاتا یا تقوی عوامی کہا جاتا، دوسرا جو ہے وہ تقوی شرعی ہے، اور تیسرا وہ تقوی حقیقی ہے جس کی بنیاد پر ایک انسان اپنی معراج تک پہنچتا ہے اور اس سے مقام ایسا اس کو ملتا ہے کہ وہ بڑھتے بڑھتے اللہ کے فرشتوں سے بھی اونچے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، آج
رمضان المبارک کے ان لمحات میں تقویٰ سنتے ہوئے، چونکہ موسم تقویٰ حالت روزہ، ہمیں اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اس کی جو مختلف استعمال کے لحاظ سے آیات میں ذکر ہے، مفسرین نے اس کا خلاصہ اس طرح بیان کیا ہے، ہوا ان یتنزہ عن کل ما یوسم من فعل او ترک حتی الصغائر۔ تقویٰ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی بنیاد پر انسان کو آخرت میں نقصان ہوتا ہے، ہر وہ فعل جس کے کرنے یا چھوڑنے کی وجہ سے انسان گناہگار ہوتا ہے، خواہ چھوٹے درجے کا گناہ ہو یا بڑا گناہ، اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے، تو یہ وہ تقویٰ ہوگا جس کو شرعی تقویٰ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہے فرض کی ادائیگی، دوسرے ہے واجب کی ادائیگی، تیسری ہے سنت کی ادائیگی، چوتھی ہے مستحب کی ادائیگی، پانچویں ہے اولا کی ادائیگی۔ تو فعل کے لحاظ سے متقی جو شرعی متقی ہے اس کا نصاب یہ ہے کہ وہ ان سب کا فعل کرے گا، سب کی ادائیگی کرے گا، فرض کی بھی، واجب کی بھی، سنت کی بھی، مستحب کی بھی، اولا کی بھی۔ اور ساتھ ہی اس کے مقابلے میں ترک کے لحاظ سے بھی ہے، ترک کس کس کو ترک کرے، حرام سے بھی دور رہے، مکروہ تحریمی سے بھی دور رہے، مکروہ تنزیہ سے بھی دور رہے، اور یہاں تک کہ خلاف اولا سے بھی دور رہے۔ اب اس کو کہا جائے گا کہ اس شخص نے شرعی تقویٰ حاصل کر لیا۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے تم پر روزہ فرض کیا گیا، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اب یہ ہے منزل روزے کی، جو کہ ایمان والی تو پہلے میسر ہے، اگر ایمان نہ ہو تو پھر تو بندہ روزے کا ہی مخاطب ہی نہیں، کافروں کے لیے روزہ نہیں، روزہ تو ایمانداروں کے لیے ہے۔ اس واسطے وہ تقویٰ کی پہلی جانب جس کی وجہ سے ہم مخاطب ہیں اللہ کے حکم، وہ جانب ہمیں میسر ہے، ہم اہل ایمان ہیں۔ لیکن اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو منزل ہے وہ ہے یہ شرعی تقویٰ۔ قرآن مجید برہان رشید میں موجود ہے، رب ذوالجلال فرماتا لو ان اہل القری آمنوا واتقوا، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور متقی بن جاتے، لفتحنا علیہم برکات، پھر ہم ان پر برکتیں کھول دیتے۔ اب یہاں پر جو تقویٰ ہے یہ تقویٰ ہے دوسرے سٹیپ والا، یعنی ترقی یافتہ تقویٰ، اس عوامی تقویٰ سے آگے یہ تقویٰ جو ہے یہ ہے شرعی تقویٰ، کہ جس میں صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ وہ فعل اور ترک کے لحاظ سے نصاب مکمل کرنا ضروری ہے۔ تو پھر روزہ فرض کیا گیا تاکہ ہمیں شرعی تقویٰ میسر آ جائے، آنکھ بھی متقی ہو، زبان بھی متقی، ہاتھ بھی متقی، قدم بھی متقی، پورا پیکر متقی۔ اس تقویٰ کے لحاظ سے رب ذوالجلال کا بطور خاص حکم ہے لعلکم تتقون، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تمہیں روزے کی حالت میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے لیے تقویٰ حاصل کرنا آسان ہو جائے، چونکہ آدھا کام بھوک نے کر دیا ہے، پیاس نے کر دیا ہے، آدھا کام مزید آگے تم سوچو گے تو اس میں مکمل ہو جائے گا۔ اور جس وقت انسان سیر ہو چکا ہو، کھا کھا کے خواہش اور شہوت کی وجہ سے جو چاہتا ہے کھا رہا ہے، اس وقت آگے تقویٰ کی منزل حاصل کرنا ڈبل مشکل ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس کے راستے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا تمہیں بھوکا رکھ کے تاکہ تم شیطان کی راہیں اپنے خون سے بند کر دو، شیطان دور بھاگ جائے اور تمہیں اپنے رب کا قرب میسر آئے، جس کی وجہ سے وہ منزل جس کو تقویٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ منزل انسان کو میسر آ سکے۔ اس کے بعد اس سے اگلا مقام ہے جس تقویٰ کو تقویٰ حقیقی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے بیان سے پہلے جس طرح کے گزشتہ خطبات میں رمضان سے پہلے بھی اعلان کیا گیا تھا، اب رمضان کا موسم ہے، مسجد کی تعمیر کا کام جاری ہے، تو تھوڑا سا ٹائم آپ کو دے رہا ہوں، آپ اپنی طرف سے مسجد کے ساتھ خصوصی تعاون کریں تاکہ مسجد کی تکمیل کے مراحل مکمل ہو سکیں۔ اپنے صوفی صاحب، قاری صاحب، احباب دوسرے کھڑے ہو جائیں اور ایک بار بطور خاص مسجد کی تعمیر کے لیے تمام احباب سے رابطہ کریں اور بھرپور طریقے سے، چونکہ موسم ایسا ہے جس میں 1 روپیہ 70 روپے میں بدل رہا، تو یہ بہت اچھی تجارت ہے رب ذوالجلال سے زیادہ ثواب کے حصول کے لیے۔
تمام دوست اس میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں. جو دختران اسلام مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں جمعہ کی ادائیگی کے لیے، وہ بھی مسجد کے لیے ضرور عطیات اکٹھے کریں تاکہ مسجد جو ہے اس کی تکمیل کا کام جو ہے وہ ہو سکے اور رمضان المبارک کے ان لمحات میں آپ زیادہ سے زیادہ ماجور ہو سکیں اور رب ذوالجلال کی طرف سے ثواب کا حصول ہو سکے. اس واسطے یہ احباب آپ کے پاس آ رہے ہیں، اس کی طرف بھی توجہ دیں مسجد کے لحاظ سے فنڈ کی طرف، اور ساتھ ساتھ میں اپنے موضوع کو تکمیل کی طرف لے جاتا ہوں تاکہ ٹائم بھی زیادہ نہ لگے. تو تقویٰ کی جو تیسری قسم ہے لعلکم تتقون، جو بھرپور استفادہ جب انسان کو ہوتا ہے تو وہ قسم جو ہے وہ انسان کے دل کا ایک معاملہ، اور یہ تدریجن ہوتا ہے. پہلا تقویٰ جسے میسر تھا اسے دوسرا میسر آئے گا. جو بندہ کافر ہو اور کہے کہ میں اپنی آنکھ پاک رکھتا ہوں، اپنا دل پاک رکھتا ہوں، وہ سب جھوٹ ہوگا. جب تک ایمان نہیں ہے اس وقت تک دوسرا تقویٰ نہیں ہے، اور جب تک دوسرا نہیں ہے پھر تیسرا نہیں ہے. اس واسطے ظاہری اعضاء کے لحاظ سے جو تقویٰ ہے، جب یہ شان بندے کو مل جائے گی، اب اگلا دل کا تقویٰ. دل کا تقویٰ کیا ہے کہ انسان جو ہے ایک لمحے کے لیے بھی رب کی یاد سے غافل نہ ہو، اس کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر میں آباد رہے. ہوا ان یتنزہ ان کل ما یشغل سرہ عن الحق ویتبتل الیہ بشراشری، یعنی جو چیز رب سے غافل کرنے والی ہو وہ خیالی دل سے بندہ نکال دے. تو یہ پہلے کے مقابلے میں جو درمیان میں تقویٰ تھا اس سے سخت بات ہے، چونکہ آنکھ کو بند کیا جا سکتا ہے، کان کو بند کیا جا سکتا ہے، ہاتھ کو باندھا جا سکتا ہے، مگر دل کے خیال کو رسی ڈالنا بڑا مشکل ہے. تو دل پر اتنا کنٹرول ہو جا کہ دل کہیں اور متوجہ ہی نہ ہو، ہر وقت رب ذوالجلال کی طرف متوجہ رہے اور کبھی ایک لمحہ کے لیے اس میں خیال غیر کا نہ آئے. یہ ہے وہ تقویٰ جس کو حقیقی تقویٰ کہا جاتا ہے. قرآن مجید برہان رشید میں موجود ہے. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو رب سے یوں ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. تو یہ ہے وہ حق کہ جس میں ایک انسان کو اس قدر پارسائی میسر آتی ہے کہ وہ اپنے دل میں ہر وقت رب ذوالجلال کی یاد کو آباد رکھتا ہے، خالق کائنات جل جلالہ کی یاد میں رہ کر اپنے آپ کو وہ پرہیزگار بناتا ہے. اب یہ اوپر والا درجہ ہے، نچلے دونوں اس کو میسر ہوں گے. دل کا متقی وہ نہیں کہ جس کا ایمان ہی نہ ہو، دل کا متقی وہ نہیں کہ جس کا عمل ہی نہ ہو. کوئی بندہ نماز ہی نہ پڑھے کہ میں دل کا پرہیزگار ہوں، روزہ ہی نہ رکھے میں دل کا پرہیزگار ہوں. یہ دل کی پرہیزگاری ملے گی تب جب دوسرے نمبر کا تقویٰ ہوگا، اعضاء والا تقویٰ ہوگا، چونکہ اعضاء سے اثر دل میں منتقل ہوتا ہے. اگر اعضاء میں بدی ہوگی تو دل میں بھی گناہ ہوگا، اعضاء میں نیکی ہوگی تو پھر دل میں نور پیدا ہوگا. جس وقت سر رب کے دربار میں جھکے گا، ظاہری اعضاء سے کہ انسان بندگی کرے گا، تو اب دل کے اندر نور پیدا ہوگا. اور جو کہے کہ میں یہ تھکنے والی نماز نہیں پڑھتا، اٹھنے بیٹھنے والی نماز نہیں پڑھتا، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اس سے دل میں اثر جا ہی نہیں سکتا. یہ تدریج ہے، پہلے ایمان والا تقویٰ ہے، پھر ظاہری اعضاء کی پابندی والا تقویٰ ہے، اور اس کے بعد پھر دل والا تقویٰ ہے. یہ دل والا تقویٰ انسان کی معراج ہے، اس کا سب سے بڑا درجہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام کو میسر ہوتا ہے. اس کے بعد اولیاء کے مقامات ہیں جن کو ان کے سٹیٹس کے مطابق رب ذوالجلال اجر دیتا ہے. تو پتہ چلا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے جو روزے کا حکم دیا تو اس میں فائدہ ہمارا ہے. فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور تم پارسا بن جاؤ. رب ذوالجلال ہم سب کو رمضان المبارک کے ان لمحات میں ہماری اس عہد کو قبول کرے کہ اللہ ہمیں حقیقی طور پر متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے. محتشم سامعین حضرات، آپ جانتے ہیں بھٹی میرج ہال میں فہم دین کورس اللہ کے فضل سے بڑی شان و شوکت کے ساتھ شروع ہو چکا ہے اور اکثر احباب اس میں شرکت کرنے والے ہیں. آپ احباب جو ابھی تک شریک نہیں ہوئے تو یہ چند دن ہیں اور خاص نور بھرا پروگرام ہے، ضرور اس پروگرام میں شرکت کریں. کل کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے، نظریہ پاکستان ایک قرآنی نظریہ. پوری کائنات پر مدینہ شریف کے بعد جو سٹیٹ
کلمے کی بنیاد پہ مارز وجود میں آئی، وہ اسٹیٹ پاکستان۔ اس کی بقا تب ہے جب اس کا نظریہ باقی رہے، اور اگر اس کے نظریے کا انکار کر دیا جائے تو پاکستان کے وجود کا انکار ہو جائے گا، کیونکہ نظریہ پاکستان پر بھی آج حملے کیے جا رہے ہیں، اور ہندو مسلم اتحاد کے وہ پرانے دائی آج پھر اکھنڈ بھارت کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اس واسطے یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے کہ جو نظریہ قرآن نے پیش کیا اور برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اس کو اجاگر کر کے یہ ملک حاصل کیا، اس نظریے کو اپنی نئے نسل تک پہنچانا یہ بھی ہمارا ایک فرض ہے۔ کل کا موضوع اس لحاظ سے بھی نہایت اہم موضوع ہے، آپ اس میں ضرور شریک ہوں۔ جس وقت آپ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد واپس گھروں کو جائیں تو دونوں دروازوں پر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کارکن کھڑے ہوں گے، تو آفت زدہ بھائی جن کے گھر نظر آب ہو گئے، گر گئے، بے سہارا ہو گئے، کھلے آسمان کے نیچے وہ بیٹھے ہیں، رمضان مبارک کے لمحات ہیں، ان کے درد کو بھی اپنے سینے میں محسوس کریں، ان کے ساتھ تعاون کے لیے دل کھول کے حصہ ڈالیں۔ لہذا جو کارکنان وہاں پہ دروازوں پہ کھڑے ہوں گے جاتے وقت سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ضرور حصہ ڈالیں۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔